نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو روزہ ہے، اس روزے کے انسان پر کچھ تقاضے ہیں۔ اگر انسان ان تقاضوں پر صحیح طرح عمل کرنے والا بن جائے تو انسان کو وہ روزے کے سارے فوائد جو ہیں وہ فوراً میسر ہو جائیں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ ہم جو عموماً روزہ رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک کھانا پینا سے رک گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا، لیکن یہ جو ہمارا مفہوم ہے یہ غلط ہے۔ روزے میں حقیقتاً چیزیں شامل ہیں کہ انسان کھانے پینے سے بھی رک جائے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، انسان روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہ کرے، مثلاً انسان روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، انسان روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، انسان روزے کی حالت میں چغل خوری نہ کرے، انسان روزے کی حالت میں کسی کی غیبت بیان نہ کرے، انسان روزے کی حالت میں کسی کے عیب تلاش نہ کرے، یہاں تک کہ انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ کر لے تو انسان کو روزے کے سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا پینا نہیں کیا تو میرا روزہ ہو گیا۔ تو میرا بھائی، آپ نے روزے کی نیت کر لی، آپ نے کھانا پینا نہیں کھایا پیا، کھانے سے بھی اپنے آپ کو روک لیا، پانی سے بھی اپنے آپ کو روک لیا اور روزے کی نیت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیا، تو یہ جو روزے کے فوائد ہیں ان گناہوں کی وجہ سے آپ کو وہ روزے کے فوائد کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ایسے لگنے لگا کہ اب ان کو موت آ کر ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ فلاں دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن اب ان سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہا، تو ان کی حالت ایسے ہو چکی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھجوایا اور کہا کہ ان کو کہو کہ اس کے اندر الٹی کریں، قے کریں۔ تو انہوں نے قے کی اور جب انہوں نے قے کی اس پیالے میں تازہ گوشت کے ٹکڑے تھے، وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے۔ اور جو آدمی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے انسان کو روزے کے فوائد اور روزے کا ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے کے فوائد ملے، ہمیں روزے کا ثواب ملے، تو
تو ہمیں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کا جو صحیح معنی میں ادب و احترام ہے، اللہ ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔